الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ منگیتر پردہ نہیں کرنے دیتا۔ سوال کیا گیا ہے، میں تیونس سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے ایک مشکل درپیش ہے کہ میرا منگیتر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا، چاہے وہ اس وقت کا رائج پردہ ہی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا میں اس سے تعلق رکھوں یا اس رشتے سے انکار کر دوں؟ یہ علم میں رہے کہ تیونس کے اکثر شہری ایسے ہی ہوتے ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ ہماری عزیز بہن، ہماری آپ کو وہی وصیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اول اور آخر سب لوگوں کو فرمائی ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے تم سے قبل اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 131۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی ہو تو اس میں دنیا کی کون سی خیر و بھلائی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی راہ نہ اختیار کی جائے تو کون سی سعادت ہوگی؟ اور کیا کوئی مومن شخص اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیا آباد کر کے آخرت کو تباہ کر لے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر کوئی نفس دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 تا 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنے لیے دین و اخلاق کی مالک عورت بطور بیوی اختیار کرے، اور اسی طرح عورت کے اولیاء کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی دین والا آدمی اختیار کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں وسیع و عریض فساد کھڑا ہو جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1084، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1022 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور جو شخص عورت کو پردہ کرنے سے منع کرتا ہے، نہ تو وہ صاحب اخلاق ہے اور نہ ہی صاحب دین جو اس کا مستحق ٹھہرے کہ اس سے شادی کی جائے، بلکہ ظن غالب یہی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے منع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہوں میں بھی تساہل سے کام لیتا ہوگا اور حرام خور ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم نہیں کرتا ہوگا۔ اس طرح کا شخص اپنی بیوی اور اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کر سکتا ہے، یا پھر وہ اپنی اولاد کی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر کس طرح تربیت کر سکے گا، حالانکہ وہ خود اللہ کی نافرمانی اور معصیت کر رہا ہے؟ الموسوعۃ الفقہیہ میں درج ہے، عورت کے ولی کے لیے اپنی ولایت میں عورت کا نکاح صرف متقی اور نیک اور صالح شخص سے ہی کرنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 62۔ شیخ صالح الفوزان کا کہنا ہے، شادی کے وقت ایسے نیک اور صالح خاوند اختیار کیے جائیں جو اپنے دین کا تمسک کرنے والے ہوں اور شادی کی حرمت کا خیال کرنے والے اور حسن معاشرت رکھتے ہوں۔ اس معاملہ میں سستی اور تساہل برتنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں اس سلسلہ میں بہت زیادہ تساہل برتا جا رہا ہے، جو کہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ اس طرح لوگ اب اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے اشخاص کے ساتھ کرنے لگے ہیں جو نہ تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور عورتیں اس طرح کے خاوندوں کی شکایات کرنے لگی ہیں اور وہ ان خاوندوں کے معاملہ میں پریشان ہیں۔ اگر ان کے اولیاء شادی سے قبل ان کے لیے نیک اور صالح افراد اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسانی فرماتا، لیکن اکثر اور غالب طور پر ایسا سستی اور تساہل کی بنا پر ہوا ہے، اور وہ نیک اور صالح خاوند تلاش کرنے کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے برا شخص کبھی بھی صحیح نہیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں سستی اور تساہل سے کام لینا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اس کے دین سے ہی دور کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد پر بھی اثر انداز ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقی جلد نمبر 4 سوال نمبر 198۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، عورت کے ولی پر واجب اور ضروری ہے کہ جب اس کے پاس کسی شخص کا رشتہ آئے تو وہ اس شخص کے دین اور اخلاق کے بارے میں باز پرس کر لے، اور اگر اس کا دین اور اخلاق پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے، لیکن اگر اس کا دین اور اخلاق پسند نہ ہو تو پھر اس سے شادی مت کرے۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی عن قریب اس کی بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ لے آئے گا جس کا دین اور اخلاق بھی پسند ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ولی کی نیت ٹھیک ہو اور اس نے وہ رشتہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ دین اور اخلاق کا مالک شخص آئے تو اس سے رشتہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایسا شخص ضرور لائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب النکاح اختیار الزوج سوال نمبر 16۔ ہماری رائے تو یہی ہے کہ آپ اس رشتہ کو قبول نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 104054۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔